جنت کی کیاری میں سے جنت کے باغوں میں گزرا کرو تو پھل میوے جو ہے وہ ترکھا لیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ میوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو بہت دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ علم کی مجلس علم کی محفل جو ہے وہ جنت کے باغ ہے، علم کو سیکھنا کہ جنت کے میوے کھانا ہے۔ تو یہ آپ علم کی مجلس کے اندر علم کی محفل کے اندر جو ہے حاضر ہوئے ہیں، اور اس پرفتن دور کے اندر جہالت بھرے دور کے اندر جو نفس و نفسی کا دور ہے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ اللہ کا ذکر کر لے یا سن لے، تو اللہ جل شانہ نے ہمیں آج اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں جو آج ہم یہاں آئے ہیں ہمارا آنا اس محفل کو سجانا اللہ تعالیٰ کا قبول فرمائے، محبت کے ساتھ مزید قریب آ جائیں گے۔ جو پیچھے اب بیٹھے ہوئے ہیں آگے تشریف لے آئیں گے۔ نبی پاک صاحب اللہ شاہ اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکروا مجالسکم بالصلاۃ علیہ لأن صلاۃ علیہ لکم یوم القیامہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر مزین کیا کرو، مزین کیا کرو، یعنی سجا دیا کرو، مزین کیا کرو۔ نور اللہ یوم القیامہ، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن یہ نور اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ اللہ جل شانہ اپنے پاک اسلام کو اسلام کو کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے زبردست جو علامت اور نشانی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ نبی پاک اسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں ان کو جانتا تھا، ان کو پہچانتا تھا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک اسلام کی ذات پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دور بڑی تیزی کے ساتھ ہے رواں ہے، اس دور کا ہر انسان اللہ جل شانہ کی ایک نعمت کا بڑا متلاشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی رحمتیں بڑی نعمتیں عطا فرمائی انسان کو۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت کا خوب چرچا کیا کر، میری نعمت کا چرچا کیا، یعنی اظہار کیا، شکر ادا کیا جو میں تمہیں نعمت عطا کرتا ہوں۔ اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار ارشاد فرمایا، تکرار کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو سناؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے میری اتنی نعمتیں ہیں کہ تم جو رب تعالیٰ نے انسانوں کو نعمت عطا فرمائی ہے ان کا شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ کان نعمت، آنکھ کی نعمت، ہاتھ نعمت، زبان نعمت، چلنے پھرنا کہ اللہ نے قوت عطا فرمائی، سوچنے کی فہم کی قوت عطا فرمائی، یہ نعمت ہے۔ ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر ہے، صحت ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر اللہ نے کرم والا اکرام کیا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا فرمایا۔ لیکن ایک نعمت اللہ کی ایسی ہے کہ اس نعمت کو ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس نعمت کو ہر کوئی چاہتا ہے مجھے مل جائے، وہ نعمت مجھے مل جائے۔ وہ بچہ ہو، یہ بات غور سے سنیے گا، اگر یہ باتیں آپ نے سمجھ لی تو پورا بیان آپ سمجھ آئیں گے۔ اچھا وہ بچہ ہے، جب سے وہ بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو وہ بھی اس نعمت کو چاہتا ہے، وہ سوچتا ہے، تیار ہوتا ہے، اسکول جاتا ہے، وہ یونیفارم پہنتا ہے، وہ بکس پڑھتا ہے کہ مجھے وہ نعمت مل جائے۔ اگر کوئی بوڑھا ہے وہ بھی نعمت چاہتا ہے، اگر کوئی جوان ہے وہ بھی اس نعمت کا متلاشی ہے، اگر عورت ہے وہ بھی اس نعمت کو چاہتی ہے، اگر مرد ہے وہ بھی اس نعمت کو چاہتا ہے، اگر کوئی کافر ہے تو وہ بھی اس نعمت کو چاہتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ بھی اس نعمت کو چاہتا ہے، اگر کوئی امیر ہے تو وہ بھی اس نعمت کو چاہتا ہے، اگر غریب ہے تو وہ بھی اس نعمت کو چاہتا ہے۔ گویا کہ ہر کوئی جو ہے
اس نعمت کا متلاشی ہے. اس نعمت کو پانے کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے, جستجو کرتا ہے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کون سی نعمت ہے, وہ کون سی نعمت ہے جس کو پوری دنیا چاہتی ہے مجھے مل جائے. وہ نعمت جو ہے وہ کامیابی ہے. کامیابی یعنی انسان چاہتا ہے میں اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو جاؤں, مجھے ترقی مل جائے, عروج مل جائے, بلندی مل جائے. ایک بندہ جو ہے وہ کامیابی کو پانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوسرے کفرستان کے اندر چلا جاتا ہے, دوسرے دیش کے اندر چلا جاتا ہے. جب مجھے کامیابی مل جائے, مجھے کامیابی مل جائے. انسان صبح و شام شب و روز جو ہے وہ مال کماتا ہے, مجھے کامیابی مل جائے, مجھے کامیابی مل جائے. اللہ جل شانہ کامیابی کیا ہے, وہ کامیابی کیسے ملے گی؟ اگر تو ترقی حاصل کرنا, حکمرانی حاصل کرنا, بادشاہ بننا, وزیر بننا, کاؤنسلر بننا, ایم این اے ایم پی اے بننا یہ کامیابی ہے تو پھر یزید بڑا کامیاب ہے. نمرود اور فرعون, وہ نمرود جس نے 1000 سال پوری زمین پر حکومت کی, اس سے بڑا اتنی زیادہ حکومت کرنے والا, اتنا بڑا حاکم, وہ کامیاب نہیں. نظر مچھر سے اللہ کریم کی قدرت کا نشان بنا. فرعون جو تخت و تاج کا مالک تھا اوپر نہیں دیکھتا تھا, کہتا تھا میں سب سے بڑا, انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا. تو وہ فرعون جو ہے کامیاب نہیں ہوا. یزید جو تھا, یزید وہ اس امام علی مقام امام حسین آپ یاد ننھے منھے شہزادوں کو شہید کیا اور وہ تخت کا وہ مالک بن گیا, تخت پر بیٹھ گیا. بالآخر یزید بھی دنیا کی عبرت کا نشان تھا. مال کمانا اگر کامیابی ہوگی, مال اکٹھا کرنا, تو پھر قارون وہ بندہ کہ جس کے خزانوں کی چابیاں 500 اونٹ ہوتا تھا, جس کے خزانوں کی چابیاں 500 اونٹ, جس کا سونے کا محل وہ قارون زمین کے اندر دسا دیا گیا, زمین کے اندر چلا گیا, کامیاب نہیں ہوا. تو پتہ چلا کہ کامیابی جو ہے, کامیابی کو سمجھنے میں ہر انسان کا اپنا رنگ ہے, ہر انسان کا اپنا رنگ ہے. وہ اپنے رنگ سے کامیابی کو سمجھتا ہے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی سمجھ بیٹھا تخت و تاج کا مالک بننا کامیابی, کوئی سمجھتا ہے عہدے پر پہنچ جانا, کرسی پر پہنچ جانا, افسر بن جانا یہ کامیابی ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ دنیا کی دولت کو, مال کو اکٹھا کر لینا یہ کامیابی ہے. لیکن نہیں, یہ سب جو ہے غلط ہے. کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں مولا تو بتلا. قرآن ہمارے لیے ہدایت کا رستہ میں دکھاتا ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے. قرآن جو ہے وہ انسان کے لیے اہدنا الصراط المستقیم ہے. قرآن مشعل راہ ہے. قرآن انسان کی ہر منزل پر اس کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن کی بارگاہ میں رکھتے ہیں اے قرآن تو اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے, تو بتلا آج انسان جس نعمت کو پانے کے لیے جو ہے وہ سرگرداں ہے, متلاشی ہے. جس نعمت کو پانے کے لیے انسان دنیا بند کر کے جو ہے وہ شب و روز جو ہے زندگی گزارتے جا رہا ہے, وہ نعمت کو کیسے قرآن فرماتا ہے. جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قرآن کیا فرماتا ہے؟ وہ نعمت جس کو پانے کے لیے ہر بندہ متلاشی ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ قرآن فرماتا ہے من یطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کے اندر, ورسولہ اور رسول کی اطاعت کے اندر. جس نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے رسول کی اطاعت کی, اب قرآن کیا فرما رہا ہے فقد فاز فوزا عظیما. اس نے سب سے بڑی کامیابی پائی. سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فقد فاز فوزا عظیما. سب سے بڑی کامیابی من یطیع اللہ ورسولہ, اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے محبوب کی اطاعت ہے. وہ انسان جو ہے دنیا کی دولت کو اکٹھا کر لے, وہ بادشاہ بن جائے, وہ حکمران بن جائے, وہ ایم این اے بن جائے, ایم پی اے بن جائے, وہ دنیا کے اندر سونے کا محل بھی بنا لے, لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے محبوب کی فرما برداری نہیں کرتا, اطاعت نہیں کرتا, اتباع نہیں کرتا, تو وہ انسان کامیاب نہیں ہے, وہ تباہ ہے, وہ برباد ہو جائے گا. اور اگر ایک ایسا بندہ ہے جو پرانے کپڑے پہنتا ہے,
روٹی کھا لیتا ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، فٹ پاتھ پر سو جاتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، یہ بندہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا کامیاب، سب سے بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے۔ اور اللہ پھر کیا فرماتا ہے؟ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے میرے محبوب کی اطاعت کرنی انہیں میری اطاعت کی۔ کل ختم کر دی مولا کریم نے فرمایا جن نے میرے محبوب کی اطاعت کی، میں یطیع الرسول، جن نے میرے محبوب کی اتباع کر دی فقد اطاع اللہ، انہیں اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کرو، جڑا محبوب پاک رسول پاک کی اطاعت کرے گا وہ آٹومیٹک اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اللہ کو منن والے بڑے نہیں، رولا پہنتا ہے محبوب تے، نبی تے، رسول تے، اللہ نے بڑے لوگ مانگے ہیں دنیا کے تے، لیکن جدو رسول دی باری آئی ہے، اتباع مصطفیٰ باری آئی ہے، وہ تو بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، لوگ اللہ میں ظالم۔ اللہ نے فرمایا جڑا میرے محبوب کی اطاعت کرے گا سمجھو نے اللہ کی اطاعت کی، بلکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا محبوبہ فرما دینا لوگوں جڑے کہتے ہیں اللہ دے نال محبت کرنے ہیں، جڑے کہتے ہیں اسی اللہ دے نال قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب انہاں نوں کہہ دے جڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اسی اللہ دے نال محبت کرنے ہیں، انہاں نوں فرما دے فاتبعونی، تیری اتباع کرن، اے کی کرن؟ فاتبعونی، اے محبوبہ تیری اتباع کرن، تیری اتباع کرن، جڑے کہتے ہیں اسی اللہ دے نال محبت کرنے ہیں، جڑی میری عبادت کرتے ہیں، انہاں نوں فرما دے فاتبعونی، تیری اتباع کرن، تیری اتباع کرن۔ محبوبہ جب تیری اتباع کرن گے پھر انہوں نے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی اللہ دے نال محبت کرنے ہیں، انہوں نے چنڈے لان کی ضرورت نہیں پائے گی، اسی اللہ دے نال محبت کرنے ہیں۔ محبوبہ جدو تیری اتباع کرن گے فاتبعونی، جدو تیرے بڑھ جان گے، تیرے نال محبت کرن گے، تیری اتباع کرن گے، تیری فرما برداری کریں گے، تو محبوبہ انہوں نے کہنے کی ضرورت نہیں پائے گی، یحببکم اللہ، بلکہ اللہ فرمائے گا کہ میں ان لوگوں نال محبت کرتا ہوں۔ میرا تکبیر، میرا رسالت، میرا تحقیق، میرا حیدری، میرا غوثیہ، یحببکم اللہ، یحببکم اللہ۔ اے محبوبہ جب اے لوگ تیری اطاعت کریں گے پھر انہوں نے کہنے کی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پائے گی، اسی اللہ والے ہیں، یحببکم اللہ۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے پھر یغفر اللہ ذنوبکم، انہوں نے محبت نہیں کرانگا بلکہ انہوں نے گناہوں کو معاف کرتا کہا۔ تے محبوب دی اطاعت سب کچھ کیے، سارا کچھ کس چیز کے اندر ہے؟ کامیابی ساری عزتاں، ساریاں عزتاں محبوب پاک کے قدمہ جو ملتے ہیں، ساریاں عزتاں نبی پاک علیہ السلام حدیث البات مشکات کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے میرے طریقے نال محبت کی، حضور کے طریقے نال، جڑا حضور طریقہ لے کے آئے، جڑے حضور طریقہ لے کے آئے، فرمایا جن نے میرے طریقے نال، میری سنت نال محبت کی تھی، جن میں زندگی گزاری انہوں نے زندگی گزاری۔ رسول اللہ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جن نے میرے طریقے نال، میری سنت نال محبت کی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں میرے نال ہے۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر رسول اللہ نے کی فرمایا میرے نال ہے۔ اور اللہ نے کی فرمایا میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تہاڈے واسطے سب تو بہترین نمونہ، زندگی گزارن کا سب تو بہترین نمونہ جڑا ہے میرے محبوب کی زندگی۔ میرے محبوب کھاندے کیسے، چلتے کیسے، بہتے کیسے، اٹھتے کیسے، بیٹھتے کیسے، حضور نے کہندہ لباس پسند کیا، حضور کا چہرہ کہندہ سی، نبی پاک علیہ السلام نے رسم و رواج کڑا لے کے آئے، کلچر، تہذیب، تمدن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا آنا ساڑھے واسطے سے، حضور سانو زندگی گزارنا سکھانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دسیا زندگی گزارنی ہے، روٹی کھانی ہے تو اس طریقے نہ کھانی ہے، پانی پینا تو اس طریقے نہ پینا ہے۔ اور پھر سنو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، رسول اللہ نے فرمایا قال رسول اللہ من تمسک بسنتی عند فسادی امتی فلہ اجر بید شہیدی، اور کما قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا فتن دور کے اندر جہالت پر
دور کے اندر فتن دور کے اندر اے نفس و نفسی کا دور جو نظر ہے اس دور کے اندر میرے آقا مولا او آقا ہمارے کتنی رہا ان ہوا الا وحی یوحا جڑے خود نہیں بولتے وحی خدا دا نام جنہ کی زبان سے قرآن اترتا ہے پہاڑ کا ہل سکتا ہے میرے محبوب کا فرمان نہیں ٹل سکتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ دنیا کے شہید میرے نبی کا فرمان ہے میرے نبی کا فرمان ہے میرے آقا کا فرمان ہے میں جن نے فتن دور کے اندر میرے ایک طریقے سے عمل کیتا میاں تو شہید اللہ انہوں 100 شہیدان کا سواب پانی ہر بندہ پیتا ہے پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہر بندے نے پینا ہے پانی لیکن اگر پانی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق پیے گا انہوں 600 شہیدان کا سواب سیدھے ہاتھ سے پڑے پانی سیدھے ہاتھ سے پھڑ کے پیوے بیگ کے پیوے بیگ کے پیوے 3 سانساں سے پیوے پانی پین تو پہلے بسم اللہ پڑھے پانی پین تو بعد الحمدللہ پڑھے 6 سنتان ہے پانی کے اندر اگر انسان پانی پیتا ہے اور رسول محتشم کی سنت کے مطابق پیتا ہے پانی تیری پیاس سے بجھائے گا اور تینوں جنت کا حقدار بھی بنا دے گا انسان نے روٹی کھانی ہے یا انسان دیکھے میرے آقا علیہ السلام دیکھتے کیسے تھے میرے آقا چلتے کیسے میرے آقا پھڑتے کیسے جو صحابہ سے صحابہ اور نبی پاک علیہ السلام کا سب کو زیادہ حضور نے اطاعت کرنے والی جماعت صحابہ دی جماعت ہے انہاں دی جماعت حضور نے فرمایا صحابی کا نجومی فبی ایہی ابتدائی تو موقع میں کھا رسول اللہ تو میں میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں جن کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے وہ صحابہ جڑے ایک مٹھی جو جڑے نے اللہ دی راہ خرچ کریں بعد جو آنے والے اور پہاڑ جو نہ سونا بھی خرچ کریں تے صحابہ دے مقام نہیں پا سکتے انہوں نے درجے کنج ملے اے عظمت کیوں ملی کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے صحابہ حضور دے طریقے یعنی دیکھتے سے آقا سمجھے کہنے آقا بہتے کہنے آقا چلتے کہنے آقا ویکھتے کہنے آقا دا لین دین کہنے آقا دے بچہ دے نال کہنے سلوکے آقا دے پروسے میں کہنے سلوکے حضور نے تجارت کی ہے نبی پاک علیہ السلام کفر کے اندر کہنے گئے یعنی ہر طریقہ عبداللہ ابن عمر سب کو زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرنے والے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں جھک کے گزرے کچھ راوی بیان کرتے ہیں کہ درخت یا ٹہنے اپنی اچھیاں اور کچھ بیان کرتے ہیں درخت ہے ہی نہیں آپ جھک کے گزرے کسی نے عرض کی اللہ کے پیارے نبی کے صحابی تسی تو جھک کے گزرے ہو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے میں نبی پاک علیہ السلام کے نال ایتھوں گزریا اس ٹائم درخت اور یہ شاخہ تھلے ڈگیاں ہوئی حضور ایتھوں جھک کے گزرے سی آج میں بھی ایتھوں گزریا ہوں تو میرے ایمان نے میرا ایمان دوبارہ نہیں کرتا جس جگہ تو میرے آقا جھک کے گزرے میں اپنے آقا کی سنت کو ادا کر کے ایسے صحابہ جڑے ویکھتے سی حضور چلتے کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویکھتے کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لے اللہ اکبر جتنے بھی صحابہ نے انہوں نے ذکر اٹھا کے دیکھو ایسے نبی پاک علیہ السلام علیکم بسنتی میرے طریقے سے عمل کرنا تواڈے تے لازم حضور نے کی فرمایا علیکم بسنتی میرے طریقے سے عمل کرنا تواڈے تے واجب ہے تواڈے تے فرض ہے اللہ فرماتا ہے ما آتاکم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا میرا محبوب جڑی چیز تو عطا کر کے لے لو اور جڑی چیز تو میرا محبوب تانوں روکے رک جاؤ منع ہو جاؤ جڑا محبوب کچھ عطا کرتے اور لے لینا چاہیے اور جس کو محبوب منع کرتے رک جانا چاہیے اللہ فرماتا ہے ساری جو محبوب نے دے دیتا سب کو بہترین چیز حضور نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ دسیا میں علیکم بسنتی میری سنت تمہارے اوپر لازم ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے مشکات کی بات کہا ہے بڑی زبردست ٹھنڈی ٹھنڈی سے بات کہا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیادی لو بدالت موسیٰ فتبعتم وترکتمونی لدرکتم سوائی سبیل او کما قال رسول اللہ حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ نبی علیہ السلام تشریف لے آندے اور کسی مینو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے چل پہ دیو موسیٰ دی شریعت کو پڑھ لے دیو حضور نے فرمایا ان سواع سبیل سیدھے رستے کو ہٹ جاؤ اللہ دے پیارے نبی صاحب جلال نبی پیغمبر موسیٰ
فرماندے نے کہ تسی مینوں چھڈ کے موسیٰ چاہتے نے تسی مینوں چھڈ کے موسیٰ دے پیچھے ٹر پیندے ہو تے فرمایا سیدھے رستے تو بہک جاؤ گے بھٹک جاؤ گے بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے لو ترکتم سنت نبیکم لترکتم عن سواء السبیل فرمایا لوگو اپنے نبی دے طریقے نو کبھی نہ چھڑنا ورنہ تسی تباہ و برباد ہو جاؤ گے حضور کے طریقے نہ چھڑنا حضور نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وصیہ الا اتباعی او کما قال رسول اللہ فرمایا اگر موسیٰ نبی علیہ السلام موجود ہوتے تو انہاں واسطے بھی میری اتباع تو بغیر کوئی چارہ نہیں جو بھی میری اتباع موسیٰ نبی بھی اگر آندے میری اتباع کرتے میری اتباع تو بغیر انہاں دا کوئی گزارا نہ ہوندا میں علیکم بسنتی میرا طریقہ توڑے تھے لازم ہے میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من دیا سنتی حرمت علیہ شفاعتی جن نے میرے طریقے نو چھڑ دیتا اندے تے میری شفاعت ہی حرام جن نے میرے طریقے نو چھڑ دیتا اندے تے میری شفاعت حرام ہے من راغب عن سنتی فلیس منی میں جن نے میرے طریقے نو چھڑیا ہوندا میرے نال کوئی تعلق نہیں تو لکھ کمے میں منگتا حضور دا تو لکھ کمے میں غلام رسول دا تو غلامی مصطفیٰ دے دعوے کریں نعرے لائیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو اسے پشتار دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس دین دا خون کریں اور دعویٰ کریں میں حضور دا غلام نہیں من راغب عن سنتی فلیس منی اگر تو حضور کی سنت تو خدا خون کرنے والا ہے تو پھر تو حضور دا نہیں حضور فرماتے ہیں میرا نہیں گا فرمایا اول ذہاب الدین ترک سننا حضور نے فرمایا میرے صحابہ جب لوگ میرے طریقے نو چھڑ دیں گے سمجھ لینا دین مٹنا شروع ہو گیا دین مٹنا شروع ہو گیا اے لوگوں اے وہی وقت آ گیا ہے آج لوگ نبی پاک علیہ السلام طریقے سے عمل کرنا دور کا پتہ ہی نہیں حضور کا طریقہ ہم ہر چیز سیکھتے ہیں ہر فن سیکھتے ہیں دنیا کمانے کا ہر گڑ سیکھتے ہیں ہر بڑے بڑے ڈپلومے کر رہے ہیں بڑے بڑے ہم کورسز کر رہے ہیں لیکن شریعت مصطفیٰ کا کورس نہیں حضور کے طریقے کا کورس نبی پاک علیہ السلام جڑا کلچر لے کے آئے اس کلچر نو ہی نہیں بیچتے جڑی تہذیب جڑا تمدن جڑی زندگی ان دا سیاق و سباق ان دا نشیب و فراز نہیں بیچتے وہ صحابہ تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ اگر ان کو پتہ چلتا تھا ایک جنگ کا موقع ہے ایک جنگ کے موقع پر اور صحابہ کرام کو پتہ نہیں مل رہی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں آپس میں مٹی کی بڑے بڑے جنرل بیٹھ کے صحابہ یار یہ کیوں کیا وجہ ہے ہمیں پتہ کیوں نہیں مل رہی تو آپس میں مٹی کوئی جب پتہ چلا کافی دنوں سے ہم نے حضور کی سنت میں مسواک کو نہیں کی مسواک نہیں کی حضور کی سنت وہ ندی کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں حضور کی سنت کو اپنانے کے لیے اب کفار کے دلوں کے اندر اللہ ہیبت ڈال دینا ہے کہتے ہیں یار مسلمان تو دند تیز کر رہے ہیں تو ہم کچی چبا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں نے کول ہر طرح کی طاقت ہے ایٹمی طاقت ہے پاکستان جڑا ہے لیکن پھر بھی ذلیل و خواری کا نشانہ ہے پھر بھی مسلمان پیچھے جا رہا ہے مسلمان کو عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے وجہ کی ہے جو ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی پڑھتا ہے اپنے رسم و رواج کو دیکھو اپنے کلچر کو دیکھو لوگ کہتے ہیں یار کلچر آ گیا اس طرح کا وہ تکیاں دوسری باتیں ہیں وہ پرانی باتیں ہیں پہلے بیٹے کی شادی ہے یہ ڈھول ڈمکا نہ کریں ہماری بہنیں ناچے نہ یہ کیوں ایسا نہیں وہ پرانے دور کی بات ہے نہیں میرے محبوب علیہ السلام اور دین لے کے آئے نے اسلام اس پاور اسلام طاقتور مذہب ہے اسلام تھینٹک مذہب ہے اسلام مدلل مذہب ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام جیسا خوبصورت مذہب اسلام جیسا پاورفل مذہب کوئی نہیں جب تک مسلمانوں نے اسلام کے اوپر عمل کیتا مسلمان للکارتا سی کفرستان کے اندر زلزلہ آ جاتا ہی ایوانہ کے اندر زلزلے آ جاندے سی آج مسلمانوں نے نبی پاک علیہ السلام کے طریقے نو چھوڑ دیتا ہر ایکسپورٹ پڑھ رہا ہے ہر تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن مسلمان پھر بھی مغلوب ہے اس کلچر نو چھوڑ دیتا وہ کلچر جڑا مصطفیٰ لے کے آئے لیکن دوسرا ہندو سکھ ان کس نے کہا یار میں تمہیں 1000 روپیہ دا اپنی گاڑی کا اقبال دے ایک اقبال دے بدلے تمہیں 1000 روپیہ دینا ہوگا انہیں کہا کہندیاں گلاں کرنا سکھ کی کہنے لگا وہ کہندیاں گلاں کرنا ہے میں داڑھی بیچ دواں میں پیسے کی وجہ تو داڑھی بیچ دواں وہ سکھ کہنے لگا میں پیسے کی وجہ تو داڑھی بیچ دواں کہنے لگا ساڈا بابا اسی بابے گرو نانک نو کی منہ دھاواں بابے گرو نانک نو کی منہ دھاواں گے ساڑے بابے دا حکم ہے گا داڑھی رکھنی ہے ساڑی گردن تا جا سکتی ہے ہی داڑھی دا اقبال نہیں کروا سکتی سکھ ویکھو نہ داڑیاں رکھیاں پگڑیاں بنیاں نے سکھ وہ حیا کرتے ہیں اپنے بابے گرو نانک تو اے مسلمان تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا تیری حیا دے پرستے اڑ گئے تیری شرم سمندر کے اندر ڈوب گئی اس داڑھی نو رسول اللہ نے فرمایا میری مٹھی سنت ہے مٹھی سنت
میری پیاری سنت ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چہرے سے سجائی، صحابہ نے سجائی، انبیاء نے سجائی، اور تو مصطفیٰ دا غلام انجدہ ہے، تو حضور دا کلمہ پڑھے آئے، اور تو سویرے سویرے جانا ہے اپنے حق حلال کی کمائی جا کے نائی نو دینا ہے، اور کہنے نو کٹ دے اقبال بھی نظر نہ آئے، کٹ نو اور پیسے دے کے گندی نالی دے حضور کی سنت کو بہا دینا ہے، اور قیامت دے دن تو مصطفیٰ کریم نو کی بدھائے گا؟ حضور نے فرما دیتا ہے کہ اندر تک چہرہ ہی میرے دشمنہ جنج ہے، اندر تک چہرہ ہی کافر جیسا ہے، اے میرا غلام نہیں ہے گا۔ حضور نے منہ موڑ لیا جو تو سبحان اللہ ما کنت تقوم بہادی حیثیت کیا ہے رجل، اے شخصیت دے بارے کی کہندے ہو؟ وہ شخصیت جڑی قبر دے اندر جنہ دیدار کرایا جائے گا، امامہ ہوئے گا، داڑھی ہوئے گی، حضور کا چہرہ ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا اندر تک چہرہ جڑک دے غلامہ جیسا ہے ہی نہیں۔ حضور نے منہ موڑ لیا تو پھر کیوں دے درد دے جائے؟ اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، 500 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر تم کہتے ہو یار یہ آج کے دور کی باتیں ہیں، یہ آج کے وہ پرانا کلچر ہے، سب سے بڑا کلچر، سب سے خوبصورت کلچر وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا کلچر۔ سبحان اللہ۔ حضور کے کلچر سے بڑھ کر کوئی کلچر، جو تہذیب حضور لے کے آئے، جو رسم و رواج، جو اصول و ضوابط، جو قواعد و ضوابط حضور لے کے آئے، تو کہنے نہیں لوگ عزت نہیں دیتے، لوگ مولا کے اندر مولوی کے اندر عزت نہیں ملتی۔ خدا کی قسم ساریاں عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں سے نہ جڑی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ نعرہ آخری باتیں کر غوثیہ۔ رہا، آخری باتیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یار ہمیں حسن مصطفیٰ کا ذکر کریں، شان مصطفیٰ کا ذکر کریں، لیکن یہ بھی ایک اہم حصہ ہے شریعت کا۔ یہ آج جو مسلمان اس حصے کو چھوڑ کر بیٹھ گئی ہے، آج مسلمان بڑے بڑے حج کر لیتے ہیں، بڑی بڑی دیکھیں باندھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر چینج نہیں آتی، ان کی وہی رسم و رواج۔ آج دیکھیں آج مسلمانوں کے گھر کے اندر کسی بچی کی شادی ہو، بندہ جج نہیں کر سکتا کہ یار یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، تو بندہ جا رہا ہو تو پتہ نہیں چلتا یار یہ ہندو جا رہا ہے مسلمان ہو جا رہا ہے۔ حضور کے غلام ایسے بنو، ڈاکٹر کبال شاعر مٹی فرماتے ہیں، اور دو رنگی چھڑ دے یک رنگ ہو جا، اور زندگی دا کی بتائی دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، تتر ادھا بٹیر نہ بن، ادھا مسلمان ادھا سکھ ادھا ہندو ادھا عیسائی اے نہیں بن، پورے دا پورا مسلمان بن جا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے دا پورا اسلام کے اندر آ جا، اپنے آپ کو اسلام کے اندر اتار دے۔ اے نہیں تیرا ظاہر یہودیاں ورگا ہوئے تو اندروں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں تیرا ظاہر بھی اس چیز کی عکاسی کرے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، تیرا باطن بھی اس چیز کی عکاسی کرے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، تیرا کردار سازی کریں گے، تیرا کردار تیری گفتار بتلائے یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ تہذیب میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، تہذیب میں نصارہ، شاعر مشرق دویش لاہوری ڈاکٹر کبال فرماتے ہیں تہذیب میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان اور یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اج یہودی شرماندے نے تو آپ ویکھ کے، یہودی مسلمانوں نے ویکھ کے شرماندے نے، ویسے تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ویسے تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہو۔ ارے مجھے یہ بھی تو بتلاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ وہاں سے قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ طبعی کی شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، ہر کوئی مست مہے ذوق تناسانی ہے، اور کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے، نہ حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، کیا تم کو اپنے اسلاف سے نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے، کار کے قرآن ہو کر، اور نہ سمجھو کہ تم اٹھ جاؤ کہ مسلمانوں تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔ اے خدا اے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آہ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے، جس دین سے ہوئی روشن بزم جہاں، آج اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نماز پڑھتی ہے۔ تو ہمیں پکا مسلمان بننا ہے، ہمیں حضور کا پکا غلام بننا ہے، ہمارے خون کے قطرے قطرے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور محبت ہونی چاہیے۔ یہی آج کا میرا میسج ہے، یہی سب سے بہترین کلچر ہے، یہی سب سے بہترین آج کا میرا درس ہے۔ تو آپ کی نیت کریں انشاءاللہ ہمارا ہر عمل، ہماری زندگی کا ہر جو نشیب و فراز کا ہر موڑ ہے، ہم نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کو دیں۔ پہلے کتاب کو کھولے حضور کی،
حدیث کو دیکھیں یار میں شادی کرنی ہے میرے آقا نے کیا کہا میرے آقا کا فرمان کسی ایک سنت کو اپنان واسطے لکھا سنتا نہ خون کر یہ دور بڑا نازک دور رہا ہے الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالم کی گیار سچی تحریک دعوت اسلامی جس نے سنتوں کا ذہن دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا ذہن دیا جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بن جاتا ہے سنتوں کے لگانے میلے میرے مرشد چلے اکیلے یہ سنتوں کے آج دیکھے لاکھوں نوجوان جو داڑھیوں کو مڑاتے تھے جو طرح طرح کے بال بناتے تھے جو داڑھیوں کے سٹائل بناتے تھے داڑھیوں کو بگاڑتے تھے جو لعنت کے اللہ رب العزت کی لعنت کے جو خریدار تھے جب وہ میرے اہل سنت کے ساتھ لگ گئے تو ایسے وہ بن کے دوسروں کو حضور کی سنتوں کا متوالا بنانے والے دوسروں کو نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو سکھانے والے بن گئے تو یہ سنتوں کے لگانے میلے ہمارے حضرت چلے اکیلے ہزاروں لاکھوں ہیں ساتھ ہم تو یہ سب اماموں کے دیکھو ریلے یہی ہے ان کا مقصد مدثر ہر دل میں ہو جذبہ مصطفیٰ یہی وہ جذبہ ابھارتے ہیں نبی سب ابھارتے ہیں انہوں نے حضور کا ناطے حضور کی ناطے کو بنانے والا نوجوانوں کو بنا دیا جو پینٹ شرٹ پہن کے بوٹ شوٹ پہن کے ٹائی لگا کے پٹاخ چلتے تھے حضور کی سنتوں کا خون کرتے تھے حضور کے طریقے کو پسے پش ڈالتے تھے آج وہ جو ہے مسلح امامت پر کھڑے ہیں وہ منبر و محراب کی زینت بن گئے ہیں وہ دائی اللہ بن گئے وہ دائی السلام بن گئے وہ دائی ارشاد بن گئے تو الحمدللہ آج کے دور کے اندر اپنے آپ کو اچھی صحبت کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی نسبت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں اللہ جل شانہ کی بلند بارگاہ میں دعا ہے جو سنا ہے اللہ نے اسے بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی سنت ایک صحابی عبداللہ بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ